بابائے قوم کا 148واں یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد اور چاروں صوبوں دارالحکومت میں توپوں کی سلامی، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے فرائض سنبھالیے۔ صدر مملکت وزیر اعظم سمیت قومی قیادت کا قائد اعظم کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا، قائد ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان کے ویژن رکھتے تھے۔ ہم قائد کی بصیرت، غیر متزلزل ہمت اور بے مثال عزم کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، قائد کی جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی مزار قائد پر حاضری، بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ مسلح افواج کا قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا عظیم قائد کو سلام۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ بابائے قوم کی انتھک کوششوں نے ہمارے عوام کو متحد کیا اور ایک خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے رہنما اصولوں کے لیے غیر متزلزل وابستگی کی تجدید کرتے ہیں۔ بیرونی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان معاشی طور پر خوشحال ہو، اس لیے بار بار 9 مئی اور 24 نومبر جیسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ سیاسی جماعت کے پیچھے بیرونی طاقت کا ہاتھ اور فنڈنگ ہے۔ آج وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے ہی حل نکلنا ہے، تو یہ خوش آئند ہے۔ گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری کے بعد گفتگو، کہا، مشکل مرحلے سے گزرنے کے لیے سب مل کر کوشاں ہیں۔ آرمی چیف سرحدوں کے ساتھ معاشی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا، ہم متحد ہوں گے تو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر اور ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ پوری کوشش ہے کہ معاشی، سیاسی اور امن و امان کے مسائل حل ہوں۔ یقین ہے محنت، لگن اور نیک نیتی سے تمام مشکلات پر قابو پائیں گے۔ دہائیوں سے مسلط سیاسی اشرافیہ نے قائد کے پاکستان کا چہرہ مسخ کر دیا۔ ملک پر مسلط 2 سیاسی خاندانوں نے جمہوریت کی بنیادی کھوکھلے کیے ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر صاحب کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تنقید۔ یوم قائد پر بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش۔ کہتے ہیں، قائد اعظم دیانتدار، رسول پسند اور کردار کے پختہ انسان تھے۔ ان کی قربانیوں کی بدولت یہ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ان کی جدوجہد سبق دیتی ہے کہ مستقل مزاجی اور قربانیوں سے منزلیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، بالائی علاقوں میں برفیلی ہوائیں، کئی مقامات پر پارہ نقطہ انجماد سے نیچے۔ سکردو میں درجہ حرارت -9، گلگت اور رستور میں -7، ہنزا میں -5، کالام اور دیر میں -4 تک گر گیا۔ بلوچستان میں بھی سرد ہوائیں، زیارت کا کم سے کم درجہ حرارت -11، کوئٹہ کا -6 اور قلات کا -5 کو چھو گیا۔ کاغان، ناران اور وادی نیلم میں برفباری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ محکمہ موسمیات کی خشک سردی کے خاتمے کی نوید، جنوری کے آغاز میں بارشوں کی پیشگوئی، وسط میں سردی زور پکڑے گی۔ پاکستان انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کا قانونی نظام بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے مطابق ہے۔ 9 مئی کے مجرمان کو فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے حوالے سے بیانات پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا، پاکستان کا قانونی نظام انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے قانون کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیے گئے ہیں۔ پاکستان جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں کو فروغ دینے کے لیے تعمیری اور مثبت مکالمے پر یقین رکھتا ہے۔ یورپی یونین سمیت بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ ضلعی سطح پر مختلف کمیٹیز میں پیپلز پارٹی کو نمائندگی ملے گی۔ تقرر و تبادلے میں مشاورت، اراکین اسمبلی کو مساوی فنڈز دیے جائیں گے۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ پر اجلاس کی تفصیلات منظر عام پر۔ ذرائع کے مطابق 15 اضلاع کی مارکیٹ کمیٹیز کے سربراہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے۔ پرائز کنٹرول کمیٹیز میں پیپلز پارٹی کو شامل کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ قومی اسمبلی کے 23 حلقوں میں پیپلز پارٹی کے ہارے ہوئے امیدواروں کو 30 کروڑ کے ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے۔ صوبائی اور ضلعی سطح پر پیپلز پارٹی کے فوکل پرسن تعینات ہوں گے۔ فوکل پرسن انتظامی اور پولیس افسران سے کارکنوں کے مسائل حل کروائیں گے۔ تمام اقدامات پر 25 جنوری سے پہلے عمل درآمد کیا جائے گا۔
اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار مسیحی برادری کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی اور پشاور سمیت دیگر شہروں کے گرجا گھروں میں عبادات، ملکی بقا اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں، کرسمس کے کیک کاٹے گئے۔ کیتھیڈرل چرچ لاہور میں مسیحی برادری کی کثیر تعداد میں آمد، ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، صدر مملکت، وزیر اعظم، چاروں وزراء اعلیٰ، گورنرز اور سیاسی قیادت کی مبارکباد۔